اللہ الصمد یا ربنا صبح صرف 3 بار پڑھنا، شام ہونے تک 500 کروڑ ہی مانگو گی تو اللہ ضرور دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صبح صبح اٹھ کر فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا 3 مرتبہ۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، صبح اٹھتے ساتھ ہی جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، فوراً چاہتے ہو کہ فوراً آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں، صبح جیسے ہی اٹھو، اٹھتے ساتھ ہی فوراً یہ وظیفہ چاہو تو بستر پر پڑھ لو، چاہو تو صبح ہاتھ منہ دھو لو پھر پڑھ لو۔ ناشتے کے لیے دسترخوان پر بیٹھو، ابھی ناشتہ آ رہا ہے، اس سے پہلے پڑھ لو۔ صبح اٹھ کر آپ کو خالی پیٹ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آدھے منٹ کا، آپ کو پورا دن بھوکا نہیں رہنا۔ سب سے پہلے آپ لوگ صبح جیسے ہی اٹھو، بستر پر آپ لوگ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، کوشش تو کرنا فوراً وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر یاد نہ رہے تو بیٹھ جانا، کچھ دیر بعد ہاتھ منہ دھو لینا پھر پڑھ لینا۔ فوراً آپ کو یہ وظیفہ صبح اٹھنے کے بعد پڑھنا ہے، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اس وظیفے کو۔ میرے تمام بھائی جو پوری دنیا سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، حالات کو فوراً سے بدلنا ہو، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنا ہو تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی مس مت کرنا۔ اس ویڈیو میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو وہ خاص وظیفہ، وہ خاص عمل بتانے لگا ہوں کہ اس عمل کو جو کرتا ہے فوراً سے مالا مال ہو جاتا ہے، چاہے وہ میری بہنیں ہوں، چاہے وہ میرے دکھیارے بھائی ہوں، کتنی بھی آپ کو پیسوں کی تنگی کیوں نہ ہو، مالی حالات کی تنگی کیوں نہ ہو، مالی حالات آپ کے خراب کتنے ہی کیوں نہ ہو، اپنی زندگی میں آپ لوگ صبح کے وقت جیسے ہی اٹھو، اٹھتے ساتھ سب سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بہن بھائی بھی لازمی پڑھیں جن کے حالات اتنے خراب ہیں کہ جو ایک پائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اس وظیفے کو خود بھی کئی مرتبہ پڑھا ہے، بے شمار مرتبہ صبح اٹھنے کے بعد، اور اللہ پاک نے شام تک وہاں سے رزق دولت عطا کر دی جہاں سے میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، یعنی کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس جگہ سے مجھے پیسے ملیں گے۔ ایسی جگہ سے پیسوں کے اسباب بنے ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں کیا بتاؤں۔ اور یہ وظیفہ میں نے خود بھی پڑھا اور کئی ایسے میں نے اپنے پریشان دکھی بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتایا جن کے حالات پہلے سے بہت خراب تھے، مالی حالات جن لوگوں کے خراب تھے۔ جب لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے یہ وظیفہ صبح کا کئی ایسے اپنے پریشان بہنوں بھائیوں کو بتایا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، لوگوں کے کیسے کیسے مسائل کو حل ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لوگوں کی حاجتیں فوراً پوری ہوئی ہیں، پریشانیاں فوراً پوری ہوئی ہیں۔ کئی ایسے میرے بھائی تھے جن پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ تھا، آپ یقین کریں اس وظیفے کو ابھی انہوں نے پڑھا ہے، صبح اور شام تک ان کے قرضے ادا تھے۔ ایسا مجرب وظیفہ کہ جو پڑھے مالا مال ہو جائے۔ اللہ پاک نے اتنا پیسہ عطا کر دیا کہ ان لوگوں نے اپنا قرضہ خود ادا کر دیا، خود اپنے ہاتھوں سے اپنا قرضہ ادا کیا ہے۔ ایسا مجرب وظیفہ ہے، تنگ دستی ہو، مالی پریشانی ہو، حالات بے قابو ہو، حالات اگر آپ کے قابو میں نہ رہیں، آپ کی زندگی میں پیسے نام کی کوئی چیز نہ ہو، گھروں میں جھگڑے ہو، فاقے ہو، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بس ہوں، چھوٹے بچوں کا ساتھ ہو، کیا کریں گے؟ مہنگائی میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج آپ لوگ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو ملے، آپ اگر اٹھتے ساتھ فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کے حالات فوراً بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آج دیر سے مل جائیں آپ کو ویڈیو تو پھر پرسوں پڑھ لینا۔ روزانہ صبح کو پڑھنا چاہو روزانہ پڑھ سکتے ہو، اپنی زندگی میں صرف ایک بار پڑھنا چاہو تو ایک بار پڑھ لینا تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملائیشیا، عمان، مسقط، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کے جس ملک میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو میرے تمام بہن بھائی دوست احباب یہ ویڈیو مکمل ایک مرتبہ دیکھ لینا، پوری ویڈیو دیکھنا، عمل کو سمجھنا، پھر عمل کرنا۔ عمل کو سمجھے بغیر، اپنے ذہنوں میں بٹھائے بغیر
بغیر ویڈیو مکمل دیکھیے، بغیر اگر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھو گے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پہلے عمل کو سمجھو پھر کرو، پھر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسی مراد ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ پوری نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، آپ کو دنیا جہان کی کوئی ایسی قیمتی چیز چاہیے ہو، وہ قیمتی گاڑی ہو، نیا ایسا گھر ہو، کوئی عالیشان محل ہو، کوئی بڑے سے بڑا موبائل ہو، کوئی بڑی ایسی رقم ہو جو آپ کو چاہیے ہو، آپ یہ وظیفہ پڑھنا آدھے پونے منٹ کے اور فوراً اللہ پاک سے دعا مانگ لینا۔ یہ وظیفہ ایسے ایسے بیمار لوگوں کو میں نے بتلایا، میرے بھائیوں میری بہنوں، شام تک بالکل بیماریاں ختم تھیں۔ اپنی بیماریوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، دکھ تکلیف کیسا بھی ہو، گھر میں جھگڑے ہوں، کچھ بھی آپ کا مسئلہ ہو، یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہو، یہ وظیفہ صبح اٹھ کر پڑھنا، اور شام تک غیبی طریقے سے آپ لوگ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھ لینا، زندگی میں دولت کو آتے ہوئے دیکھ لینا، زندگی میں آپ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھ لینا۔ سب سے پہلے آپ لوگ صبح اٹھ گئے، بستر پر لیٹے لیٹے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہیں تو ہاتھ منہ دھوئیں پھر وظیفہ پڑھ لیں۔ دسترخوان پر ابھی ماں بہن بیٹی آپ کی کوئی میرے بھائی اگر عمل کر رہے ہیں تو ابھی ناشتہ بنا کر لا رہی ہیں اور آپ اس دوران وظیفہ پڑھ لیں، میری بہنیں پڑھ رہی ہیں تو آپ لوگ ناشتہ بناتے بناتے یہ آپ جیسے ہی اٹھیں یا آپ جیسے ہی اٹھیں تب پڑھ لیں۔ آپ لوگ آدھے منٹ کا وظیفہ اٹھنے کے بعد پڑھنا، پھر جو کرنا ہو کرنا، کام پہ جاؤ، ناشتہ کرو، جو کرنا ہے کرو، چاہے صبح 9 بجے اٹھو، 6 بجے اٹھو، 5 بجے اٹھو، صبح آپ لوگ 8 بجے اٹھو، 10 11 12 2 3 4 جب آپ اٹھو فوراً وظیفہ پڑھ لینا، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے آپ لوگ جب یہ وظیفہ شروع کرو تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو میرے بھائیوں بہنوں کو درود شریف پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگ جو وظیفہ جو عمل آپ کو بتاؤں گا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر پورا عمل آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ 1 منٹ کے اندر آپ لوگ پورا عمل پڑھ لو گے، بڑا آسان سا عمل ہے، بڑا ہی خاص عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اور میرے تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو بھی اس عمل کو کرنا چاہیں، سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ وظیفہ یہ عمل شروع کر دیجئے گا۔ ایک مرتبہ آپ لوگ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا، اور تسبیح پر آپ لوگ سب سے پہلے اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو سب سے پہلا جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ کا صبح کا جو عمل ہے اس میں پہلے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، ایک بار درود پاک آپ نے پڑھ لیا تو فوراً اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں، یا قادرو یا قادرو اس طرح پڑھتے رہیں، صرف 7 مرتبہ آپ کو یا قادرو کا وظیفہ فوراً پڑھنا ہے۔ جب یا قادرو کا وظیفہ آپ لوگ 7 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کو آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا قادرو کا وظیفہ پڑھ لیا تو فوراً 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے گا۔ جب 7 مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اس کے بعد فوراً تمام میری وہ بہنیں اور میرے بھائی آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ جب سورۃ کوثر پڑھ لیں تو آخری وظیفہ پورا عمل آدھے منٹ میں آپ لوگ کر لو گے۔ عمل کو سمجھانے میں بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن جب کرنے لگو تو آدھا پونا منٹ لگے گا، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ آخری وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، یہ وظیفہ تمام میری بہنیں اور تمام میرے بھائی فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آخر میں سورۃ کوثر پڑھ لیں تو فوراً اللہ الصمد یا ربنا، اللہ الصمد یا ربنا، اللہ الصمد یا ربنا اسی طرح پڑھتے رہیں۔ اللہ الصمد یا ربنا کا وظیفہ
صبح کے عمل میں آخر میں آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 مرتبہ اللہ الصمد یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لیں تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھیے گا۔ جو بھی آپ کی 2-3 بڑی سے بڑی حاجتیں ہوں ان کے لیے دعا ضرور مانگ لیجئے گا۔ آپ کی کوئی ایسی پریشانی ہو، قرضوں میں اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ قرضے فوراً اتر جائیں تو قرضوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، جو بھی مسئلے مسائل ہوں ان کے لیے دعا مانگ کر میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عمل مکمل کیجئے گا۔ ہمارے گھروں کے اندر بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے، یہی کام ہمارے لیے پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں اور ہمارے گھروں سے اللہ کی رحمت اور برکت کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس بارے میں علم نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کاموں کو چھوڑتے ہیں جن کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھر کی خواتین کو ان کاموں سے روکا جائے اور گھر میں سکون حاصل ہو۔ یاد رہے کہ خواتین جب تک یہ کام نہیں چھوڑیں گے تب تک گھر میں برکت نہیں آ سکتی۔ یہ کام کون سے ہیں جن کاموں کو خواتین کو کرنے سے روکا جائے اور ان کاموں کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ اگر یہ کام کر لیے جائیں تو گھروں کے اندر بے برکتی، غربت، پریشانی اور بے سکونی آتی ہے۔ آج ہم آپ کو ان کاموں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ گھر میں سکون اور برکت کے لیے آپ کو عورت کو کن کاموں سے روکنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہماری ان باتوں کو لازمی سنیے گا۔ ہم آج آپ کو موضوع کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری ان باتوں کو بہت ہی زیادہ غور سے سنیے گا تاکہ ان معلوماتی باتوں سے آپ کو علم حاصل ہو سکے۔ ہم میں سے اکثر لوگ گھر کے اندر بے برکتی، غربت کی شکایت تو کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو ان کے اپنے ہاتھوں کی ہی کمائی ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے اس پر سے برکت کی نظر اٹھ جاتی ہے۔ یوں انسان کو افلاس، محتاجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سارے گناہوں سے تو بہت درگزر کر دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ اس کے اور اس کے گھر والوں کے ایسے اعمال ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے گھر میں پریشانی، غربت کا سامنا ہے۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے ہر طرح کے گناہوں سے بچایا جائے، گھر کے مرد اور بچے اور خواتین گناہوں سے دور رہیں، نماز نہ پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا۔ حالانکہ ہماری پریشانی کی بنیادی وجہ یہی ہے، ہم اپنے فرائض کی قضا بھی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔